بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. برہان آخر الماہیۃ من حیث ہی تستوی نسبتها الی التقدم والتأخر والشدۃ والضعف والقوة والفعل، لیکن الامور الموجودة فی الخارج مختلفۃ فی هذه الاوصاف، فبعضها متقدم او قوی کالعلہ وبعضها بخلاف ذلك کالمعلول. الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت میں مرحلہ اولیٰ کی فصل چہارم میں ہے، چوتھی فصل میں ہے. چوتھی فصل اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے بیان میں تھی کہ بحث ہماری دلائل اصالت وجود کے بارے میں ہے. 3 دلائل کو ذکر کیا. دلیل چہارم یہ ہے کہ اگر وجود امر اعتباری ہو اور ماہیت اصیل ہو تو لازم آئے گا کہ ماہیت میں تشکیک واقع ہو. دوسرا مقدمہ کہ ماہیت میں تشکیک نہیں ہو سکتی، پس نتیجہ یہ کہ وجود اعتباری اور ماہیت اصیل نہیں ہو سکتی. کیا سے استثنائی ہے، یہ بھی توجہ فرمائیں کہ اس طریقے سے اگر وجود اعتباری اور ماہیت اصیل ہو تو ماہیت میں تشکیک لازم آئے گی. ولیکن التالی باطل، لیکن ماہیت میں تشکیک نہیں ہو سکتی. پس فالمقدم مثلو، تو مقدم جو ہے وہ بھی باطل ہے. یعنی یہ کہنا کہ وجود امر اعتباری ہے اور ماہیت اصیل ہے غلط ہے. یہ صورت استدلال. اب آتے ہیں استدلال کو بیان کرتے ہیں. توضیح استدلال اور بیان مطلب کیا ہے؟ اچھا، بیان مطلب اور توضیح استدلال کے لیے 2 باتوں کو سمجھنا چاہیے. علم منطق میں پرانے زمانے میں ایک بحث مطرح کرتے تھے جو آج کل کے زمانے تک چل رہی ہے. وہ بحث یہ ہے کہ مفاہیم کلی اس اعتبار سے کہ اپنے مصادیق پر صدق کرتے ہیں، اس اعتبار سے مفاہیم کلی کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. یا مفہوم متواتی ہے یا مشکک ہے. دوسرے لفظوں میں یا کلی متواتی ہے یا کلی مشکک ہے. کلی متواتی اس مفہوم کو کہتے ہیں کہ جو اپنے تمام افراد پر یک نواخت ایک جیسے طریقے سے صادق ہے. یعنی اس کا صدق اپنے افراد پر بالسویہ، برابر برابر، یک نواخت اور ایک جیسا ہو. یعنی اس کے افراد میں تقدم و تاخر نہ ہو، اس کے افراد میں اولیت اور آخریت نہ ہو، اس کے افراد میں اولویت اور عدم اولویت نہ ہو، اس کے افراد میں شدت و ضعف نہ ہو. یہ جتنے بھی اختلاف کے طرق ہیں، طریقے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ کلی اپنے مصادیق پر بالسویہ اور برابر برابر صدق کرے. مثلا جیسے جسم، اب کلی جسم اپنے تمام افراد پر یکساں طور پر صدق کرتی ہے. خوب جسم یہ جسم ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. درست.
اس کے مقابلے میں کلی مشکک ہے. کلی مشکک اس مفہوم کو کہتے ہیں جو اپنے افراد پر یکساں طور پر صادق نہ آئے. اس کا صدق اپنے مصادیق اور افراد پر متفاوت ہو، بالسویہ نہ ہو، برابر برابر نہ ہو، ایک جیسا نہ ہو، بلکہ اس کے مصادیق بعض دوسرے بعض پر کوئی نہ کوئی مزیت اور خصوصیت رکھتے ہوں. درست ہے. مثلا مفہوم خط، یہ جو لائن خط ہے، خوب اب آپ اس خط کو مد نظر رکھیں. طول ہونے کی جہت سے یکساں طور پر نہیں ہے. ایک خط 1 میٹر کی ہے، دوسری خط مثلا 2 میٹر کی ہے. طول ہونے کے اعتبار سے برابر طریقے سے صادق نہیں ہے. ایک بڑی ہے، ایک چھوٹی ہے. درست. یا مثلا مفہوم سیاہ، مفہوم سفید، خب یہ ایک ایسی کلی ہے، بیاض، سواد، جو اپنے مصادیق پر بالسویہ صادق نہیں ہے. بعض مصادیق بہت زیادہ سفید ہیں، بعض کچھ کم ہیں، بعض اس سے کچھ کم ہیں. تو بہرحال یہ بالسویہ اور برابر برابر طریقے سے صادق نہیں آ رہی. علی ای حال یہ مطلب منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں. دوسرا مطلب یہ کہ اصل ماہیت کی ذات میں تشکیک نہیں ہے. یعنی کوئی بھی درخت تر نہیں ہوتا. درخت ہے، اصل ماہیت درخت میں تشکیک نہیں ہے. اسی طریقے سے ماہیت حمار، گدھا، خوب کوئی بھی حمار تر نہیں ہوتا. درست ہے. اسی طریقے سے اصل انسان، کوئی بھی انسان تر نہیں ہوتا. انسان ہوتا ہے. البتہ اخلاقی معنی میں ہم آ کر کہتے ہیں یہ بہت بڑا انسان ہے، وہاں پر مجازی اور اخلاقی معنی مراد ہے، وگرنہ اصل انسانیت میں تشکیک نہیں ہے. انسان ہے. خوب اب آتے ہیں اس نقطے کو بیان کریں کہ ماہیت میں تشکیک کیوں نہیں ہوتی. دیکھیں مرحوم آملی درر الفوائد میں جو شرح منظومہ کا تعلیقہ ہے، وہاں پر ایک اچھا مطلب اور استدلال اس کے لیے ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی تشکیک کا مقصد کیا ہے؟ یعنی وہ مفہوم مصادیق پر بالسویہ اور برابر صدق نہ کرے. برابر صدق نہ کرے یعنی مابہ تفاوت ہے. ایک مصداق پر صادق آنے میں اور دوسرے مصداق پر صادق آنے میں مابہ تفاوت مد نظر ہوتا ہے، تبھی تو برابر صدق نہیں کرتا. تو اب وہ جو مابہ تفاوت ہے، سوال مثلا ایک شدید سفیدی ہے، دوسری اس سے کمتر ہے، یہ جو مابہ تفاوت ہے یعنی شدت، یہ اس ماہیت کی ذات میں داخل ہے یا ماہیت کی ذات میں داخل نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں وہ ماہیت کی ذات میں داخل ہے تو خوب یہ شدت جس فرد کے مورد میں نہیں ہوگی بس وہ ماہیت کا فرد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا یہ مابہ تفاوت اور شدت ماہیت کی ذات میں داخل ہے. جس فرد میں یہ شدت اور مابہ تفاوت نہیں ہوگا یعنی اس کا مقصد یہ کہ وہ اس ماہیت کا فرد نہیں ہوگا. اگر یہ مابہ تفاوت اور شدت ذات ماہیت میں داخل ہو. اچھا، اگر ذات ماہیت میں دخیل نہ ہو، یہ خلاف فرض ہے. فرض یہ کہ ماہیت کی ذات میں تشکیک ہے. خب یہاں سے سمجھ میں آیا کہ ماہیت کی ذات میں تشکیک نہیں ہے. یہ دوسرا مقدمہ کہ سمجھنا چاہیے. اچھا، اب آئے اصل استدلال کی طرف جو ہم بحث کر رہے تھے، اس کی طرف آئے. خوب آپ دیکھیں، ہم لوگ جو خارج میں جتنے بھی مصادیق دیکھتے ہیں، موجودات دیکھتے ہیں، واقعیات دیکھتے ہیں، ان میں تشکیک تو غیر قابل انکار ہے. بعض موجودات شدید ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض قوی ہیں، بعض ضعیف ہیں. خوب بعض متقدم ہیں، بعض متاخر ہیں.
بعض موجودات بالقوہ ہے، بعض موجودات بالفعل ہے، درست ہے؟ خوب، اس کا انکار تو کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ خارج میں تشکیک موجود ہے۔ خوب، اب آئے اور اصل مطلب کی طرف چلے، استدلال کو بیان کرے۔ بھائی اگر وجود امر اعتباری ہو اور ماہیت امر اصیل ہو تو ان تمام اختلافات تشکیکی کا منشا اور سرچشمہ ماہیت کو ہونا چاہیے، در حالی کہ ہم نے ابھی ثابت کیا کہ تشکیک اور اختلاف ذات ماہیت میں راہ ندارت، ذات ماہیت میں نہیں ہے، پس ماننا پڑے گا کہ ماہیت اصیل نہیں ہے۔ یہ اصل استدلال ہے کہ عبارت کو دیکھیں۔ برہان آخر، فرماتے ہیں کہ دوسرا برہان، دوسرا یعنی پہلے سے جدا، ویسے تو چوتھے نمبر کا برہان ہے، چوتھا برہان ہے۔ الماہیت من حیث ہی، فرماتے ہیں ذات ماہیت کو دیکھا جائے تو تستوی نسبتها الی التقدم والتأخر والشدت والضعف والقوت والفعل، ماہیت کی ذات کے اعتبار سے تقدم اور تاخر کی طرف، شدت اور ضعف کی طرف، قوت اور فعل کی طرف نسبت بالسویہ اور برابر ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے تشکیک ہوتی ہے، کہ تشکیک یعنی برابر برابر صدق نہ آنا، انشاءاللہ بعد والی فصل میں اور وضاحت آئے گی۔ ماہیت کو ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان امور کے لحاظ سے بالسویہ ہے، ذاتاً ماہیت میں نہ تقدم ہے نہ تاخر ہے، نہ پہلے ہے نہ بعد میں، نہ شدت ہے نہ ضعف ہے، نہ بالقوہ ہونا ہے نہ بالفعل ہونا ہے۔ الماہیت من حیث ہی لیست الا ہی، ذات ماہیت کے اعتبار سے یہ بالسویہ ہے، ان کی نسبت سے ماہیت بالکل برابر ہے۔ لیکن الامور الموجودۃ فی الخارج مختلفۃ فی ہذہ الاوصاف، لیکن جو امور خارجی ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان اوصاف کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ کیسے مختلف ہیں بھائی؟ فبعضها متقدم، بعض امور متقدم ہے، پہلے ہے، او قوی، یا قوت رکھتے ہیں، کل علت، جیسے علت۔ خب علت معلول کی نسبت سے مقدم بھی ہے اور علت معلول کی نسبت سے قوی بھی ہے۔ وبعضها بخلاف ذلك، اور بعض اس کے برخلاف ہیں، کل معلول، معلول علت کی نسبت سے متأخر بھی ہے اور معلول علت کی نسبت سے ضعیف بھی ہے۔ وبعضها بالقوہ وبعضها بالفعل، بعض موجودات بالقوہ ہے، بعض موجودات بالفعل ہے۔ ماشاءاللہ ابھی جو آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ بالقوہ فیلسوف ہیں۔ خوب، کچھ عرصے کے بعد خدا نخواستہ مذاق کر رہے ہیں، انشاءاللہ کہ آپ بڑے فلسفی بن جائیں گے، درست؟ ابھی بالقوہ آپ فلسفی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ زمانے میں سچ میں بڑے فلسفی بن جائیں گے۔ پس یہ امور مشککہ جو ما بہ تشکیک ہے، یہ امور خارج میں موجود ہے اور ماہیت کی ذاتاً ان کی نسبت بالسویہ ہے۔ صورت استدلال ایسے، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْوُجُودُ هُوَ الْأَصِيلَ، اگر وجود اصیل نہ ہوتا تو کان اختلاف هذه الصفات مستندتا الیہا، تو ان امور کا اختلاف مستند ہوتا خود ماہیت کی جانب، جبکہ وہی متساویۃ النسبت الی الجمیع، جبکہ ماہیت کی نسبت سب کی طرف بالسویہ ہے، برابر ہے۔ ھذا خلف، اور یہ خلاف فرض ہے، فرض یہ ہے کہ یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَهُنَاكَ حُجَجٌ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ، فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اصالت وجود پر اور سارے دلائل ہیں جن کو مطولات اور تفصیلی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر اکتفا کرتے ہیں کہ میرے خیال میں براہین کافی ہے۔ اب آتے مرحوم علامہ خود شیخ اشراق کی طرف۔ شیخ اشراق نے ایک مطلب ذکر کیا ہے جو اصل میں اصالت وجود پر اشکال تھا۔
الحمدللہ اصل مطلب اصالت وجود پر اشکال کے عنوان سے تھا. مرحوم علامہ اس مطلب کو شیخ اشراق کے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اصل مطلب شیخ اشراق کا اصالت وجود پر اعتراض کے عنوان سے ہے، لیکن اس کو علامہ اصالت ماہیت کے دلیل کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ اس کو اصالت وجود کے اعتراض کے عنوان سے ذکر کیا جاتا تو بہتر تھا. علی ای حال مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جو شیخ اشراق اصل میں جیسا کہ محسوس ہوتا ہے وہ اپنی کتاب حکمت الاشراق میں ایک قانون ذکر کرتے ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ کون سے مفاہیم اعتباری ہے اور کون سے مفاہیم حقیقی ہیں. البتہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی تذکر دیا تھا، شیخ اشراق کی اعتباری سے مراد وہ مفہوم ہے جو ذہنی صرف ہے، اور حقیقی سے مراد وہ ہے جو خارج میں ہو. ابھی تک جو ہم اعتباری اور حقیقی کا معنی کر رہے تھے وہ ملا صدرہ کے نقطہ نگاہ سے کر رہے تھے، درست ہے. لیکن شیخ اشراق جو اعتباری کا معنی کرتا ہے یعنی ذہنی صرف، وہاں پر ایک قانون انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک ملاک اور معیار دیا ہے کہ کون سا مفہوم اعتباری یعنی ذہنی ہے اور کون سا مفہوم حقیقی اور خارجی ہے. اس کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ ایک خوبصورت بحث کرتے ہیں کہ ملاک یہ دیتے ہیں کل ما یلزم من وقوعہ تقررہ فہو اعتباری. یہ ایک ملاک دیا ہے، ہر وہ مفہوم اگر وہ خارج میں متحقق ہو جائے تو اس سے اس شے کا تقرر لازم ہے، وہ مفہوم اعتباری ہوگا. مثال، پہلے بحث کوئی اصلاً امکان کے بارے میں شروع کیا کہ امکان خارج میں موجود ہے یا نہیں. کہتے ہیں امکان امر خارجی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امکان خارج میں ہو تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں بذات خود امکان جو خارج میں موجود ہے، یہ امکان خود کیا ہے؟ واجب ہے، ممتنع ہے یا ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہ واجب ہے نہ ممتنع ہے، امکان ممکن ہے، درست. امکان اگر خارج میں موجود ہوگا تو امکان ممکن ہوگا. پھر یہاں پر لغوی بحث ایک مشتق کے بارے میں، اس بحث کا سہارا لیتے ہوئے مرحوم شیخ اشراق فرماتے ہیں آغا مشتق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں ضاربون، وہاں پر ایک مبدأ اشتقاق ہوتا ہے جیسے ضرب، اور ایک ذات ہے جس کے لیے مبدأ اشتقاق کو الحمدللہ ایک ذات ہے کہ جس کے لیے آپ مبدأ اشتقاق کو ثابت کرتے ہیں. ضاربن یعنی من ثبت لہ الضرب، جس کے لیے ضرب اور مارنا ثابت ہے. تو مشتق لغوی طور پر، عرفی طور پر ذات ثبت لہ المبدأ کے لیے ایک مبدأ اشتقاق، وہ جیسے ضاربن میں ضرب ہے، ممکن میں امکان ہے، اور ایک وہ ذات کہ جس کے لیے یہ مبدأ اشتقاق ثابت ہوتا ہے. اس لغوی بحث کا فائدہ لیتے ہوئے جیسے عرف میں بیان ہوتا ہے، اس لغوی بحث کا فائدہ لیتے ہوئے شیخ اشراق کہتے ہیں اگر آپ کہیں امکان خارج میں موجود ہے یعنی امکان ممکن ہے، ممکن ہے یعنی ایک ایسی شے ہے کہ جس کے لیے امکان ثابت ہے. دقت کیجئے گا. ہاں
الامکان ممکنون، درست ہے؟ خوب، اگر امکان ممکن ہے یعنی کیا؟ یعنی امکان ایسی شے ہے کہ جس کے لیے امکان ثابت ہے. پس امکان اگر خارج میں الحمدللہ، امکان اگر خارج میں موجود ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ امکان کے لیے خارج میں امکان ثابت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے کہا امکان ممکن ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ ممکن مشتق ہے. ممکن یعنی ذات ثبت لہ الامکان. خوب، ذات ثبت لہ الامکان کا معنی یہ نکلے گا کہ امکان کے لیے امکان ثابت ہے. خوب، امکان کے لیے جو امکان ثابت ہے وہ امکان کہ جو معمول کے طور پر لے کر آ رہا ہے اور امکان کے لیے آپ ثابت کریں وہ امکان بھی خارج میں موجود ہے یا نہیں؟ قطعاً وہ امکان بھی خارج میں موجود ہے. پس وہ امکان جو پہلے امکان کے لیے ثابت ہے وہ امکان خود ممکن ہے. پس اس امکان کے لیے ایک تیسرا امکان چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے ہیں ممکنون. اور ممکنون یعنی وہ بھی ذات ثبت لہ الامکان، اس کے لیے بھی امکان ثابت ہوگا. کہہ نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے امکان کے لیے تیسرا امکان ہو. اچھا، جو تیسرا امکان ہے دوسرے امکان کے لیے جو ثابت ہے وہ بھی تو خارج میں ممکن ہے. پس اس تیسرے امکان کے لیے چوتھا امکان خارج میں ہونا چاہیے. وَهَلُمَّ جَرًّا، اسی طریقے سے تکرر لازم آئے گا. درست ہے؟ اسی طریقے سے تسلسل اور تکرر لازم آئے گا. بہت زیادہ زور اس پر نہیں ہے کہ یہ تسلسل ہے اور تسلسل محال ہے، نہ. آپ کو پتا ہے کہ تسلسل وہ محال ہے کہ جو علت و معلول کے درمیان ہو. یہاں پر زیادہ فوکس اس نقطے پر نہیں ہے کہ تسلسل محال لازم آ رہا ہے، بلکہ یہاں پر زیادہ فوکس اس نقطے پر ہے کہ ایک شے کے اندر تقرر لا متناہی لازم آتا ہے، اور یہ بالوجدان غلط ہے، باطل ہے. ایک شے ہے، نہیں کہ ایک شے لا متناہی شے ہے. خوب عیناً اسی مطلب کو جو امکان کے بارے میں ذکر کیا، اسی مطلب کو شیخ اشراق وجود کے بارے میں بھی پیادہ کرتے ہیں، وجود کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر وجود خارج میں موجود ہو، آپ کہیں کہ وجود خارج میں موجود ہے، تو یہاں پر وہی امکان والی کہانی یہاں پر بھی آئے گی. موجود مشتق ہے، موجود بیان کرتا ہے ذات ثبت لہ الوجود. اگر وجود خارج میں موجود ہے یعنی وجود کے لیے خارج میں وجود ثابت ہو. اچھا، پہلے وجود کے لیے دوسرا وجود ثابت ہو. عیناً وہی امکان والی بات یہاں پر، وہ دوسرا وجود جو پہلے وجود کے لیے ثابت ہے وہ دوسرا بھی تو خارج میں موجود ہے. جی بالکل خارج میں موجود ہے، پس دوسرے وجود کے لیے بھی وجود ثابت ہو. خوب، تیسرا وجود بھی تو خارج میں موجود ہے. جی آگا، اس کے لیے بھی وجود ثابت ہو، پس چوتھا وجود بھی ہو. چوتھے کے لیے پانچواں وَهَلُمَّ جَرًّا. ایسے تسلسل لازم آئے گا. تو پس شیخ اشراق کہتے ہیں کہ کل ما یلزم من وقوعہ تقررہ فہو اعتباری. ہر وہ مفہوم جو اگر خارج میں موجود ہو تو اس سے تقرر وجودی لازم آئے، یہ محال ہے. کیونکہ بالوجدان ایک شے ہے، نہ کہ ایک شے لامتناہی اور لامحدود ہے. خود یہ شیخ اشراق کا اصل
اصالت وجود پر اعتراض ہے کہ جس کو آپ اصالت ماہیت کی دلیل بھی قرار دے سکتے ہیں، جیسا کہ علامہ قرار دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ جو آپ مشتق کے بارے میں کہتے ہیں کہ مشتق دلالت کرتا ہے دو چیزوں پر، ایک مبدأ اشتقاق اور دوسری ذات، مثلا موجودن عرفاً دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے، ایک مبدأ اشتقاق یعنی وجود، اور ایک وہ ذات کہ جس ذات کے لیے یہ مبدأ اشتقاق ثابت ہے، ذات ثبت لہ الوجود۔ اولاً ہم اس نقطے کو قبول نہیں کرتے، ہر جگہ پر مشتق مبدأ اشتقاق اور ذات پر دلالت کرتا ہو ضروری نہیں ہے۔ بعض موارد میں ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں، بعض موارد میں ایسے نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کہتے ہیں دیوار کے لیے کہ الجدار ابیض، خب یہاں پر ابیض واقعاً اسی نقطے پر دلالت کرتا ہے کہ ذات ثبت لہ البیاض۔ آپ کہتے ہیں کہ الجسم ابیض، واقعاً یہاں پر ابیض مشتق ہے اور دلالت کرتا ہے ذات ثبت لہ البیاض پر۔ لیکن آغا جب آپ کہتے ہیں البیاض ابیض، خود سفیدی سفید ہے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ یہاں پر ابیض کا معنی کیا ہے؟ یعنی ذات ثبت لہ البیاض؟ نہ، ہر چیز کی سفیدی سفیدی کے ذریعے سے ہے، اما سفیدی کی سفیدی بذات خود ہے۔ یہاں پر مشتق فقط مبدأ اشتقاق کو بیان کرتا ہے، یہاں پر دو چیزیں تھوڑی ہیں کہ ایک کو ذات ثبت لہ پھر اس کے لیے مبدأ اشتقاق، نہ، ایسے نہیں ہے۔ یہ جو عرفی مطلب ہے، اس عرفی مطلب میں آپ سے اشتباہ ہوا اور اس اشتباہ کی وجہ سے آ کر الوجود و موجودن میں آپ غلطی کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہر ماہیت وجود کے توسط سے ذا واقعیت بنتی ہے، موجود بنتی ہے، اما وجود خارج میں موجود ہے نہ ان کے وجود زائد کے ذریعے سے، بذات خود موجود ہے۔ جیسے ہر چیز کی سفیدی بیاض کے ذریعے سے، بیاض کی سفیدی خود بیاض کے ذریعے سے بذات خود ہے، نہ ان کے اس کے لیے بیاض زائد ثابت ہے۔ اسی طریقے سے ہر ماہیت موجود ہوتی ہے وجود کے ذریعے سے، اما وجود موجود ہے بذات خود۔ البتہ بذات خود سے مراد یہ ہے کہ اس کو وجود زائد کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے۔ دقت کریں، یہ شیخ اشراق کا جواب کہ اشتباہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں الوجود و موجودن تو آیا وجود کے لیے ہم ایک وجود زائد فرض کرتے ہیں؟ نہ نہ، بالکل نہ، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وجود موجود ہے بنفس ذات ہے۔ دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، وَلِلْقَائِلِينَ بِأَصَالَةِ الْمَاهِيَّةِ وَاعْتِبَارِيَّةِ الْوُجُودِ، جو اصالت ماہیت کے اور اعتباریت وجود کے قائل ہے، وَلِلْقَائِلِينَ حُجَجٌ مَدْخُولَةٌ، ان کے پاس کچھ دلائل ہیں لیکن مدخولہ ہیں، باطل ہیں، سست ہیں، ضعیف ہیں۔ کقولہم، جیسے ان کا یہ قول اور یہ دلیل کہ لو کان الوجود اصیلاً، اگر وجود اصیل ہوتا، کان موجوداً فی الخارج، تو پس وجود خارج میں موجود ہوگا، پس فلہ وجود، الوجود موجود، اگر خارج میں ہے یعنی وجود کے لیے خارج میں وجود ثابت ہے، والے وجود ہی وجود، وہ وجود جو پہلے وجود کے لیے ثابت ہے اس وجود کے لیے بھی پھر وجود ہونا چاہیے، فیتسلسل، ایسے تسلسل لازم آئے گا، وہو محال، اور یہ محال ہے۔ عبارت سے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ تسلسل محال ہے، حالانکہ مقصود یہ نہیں ہے قطعاً علامہ کا کہ استدلال یہ کر رہے ہو کہ یہاں پر تسلسل محال ہے، نہ،
تسلسل محال وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر تسلسل علت اور معلول کے درمیان ہو، اس کے لیے 3 شرائط ہے جو علامہ خود ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. یہاں پر وہ والا تسلسل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اصل میں جو معذور ہے وہ یہ ہے کہ ایک شے جو ایک ہے وہ ایک نہ ہو بلکہ اس کی ذات میں لامتناہی تکرر ہو. خوب یہ خلاف وجدان ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ اصل اعتراض ہے. خوب جیسا کہ شیخ اشراق کے اس قانون کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہی بات ہے. وَأُجِيبَ عَنْهُ، اور اس استدلال سے جواب دیا گیا ہے بِأَنَّ الْوُجُودَ مَوْجُودٌ، آغا ہم بھی کہتے ہیں وجود خارج میں موجود ہے، اما نہیں کہ اس وجود کے لیے ایک اور وجود ثابت ہو، لیکن بنفس ذات ہے، موجود ہے لیکن بنفس ذات ہے، خودش موجود ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ہر چیز میٹھی ہوتی ہے شکر سے، شکر کی شیرینی بذات خود ہے. ہر چیز نمکین ہوتی ہے نمک سے، اور نمک کی نمکینی بذات ہے. نہیں کے لیے اس کے لیے آپ جدا گانا نمک لے کر آتے ہیں، لیکن بنفس ذات ہے. البتہ لا بے وجود آخر، وجود موجود ہے دوسرے وجود کے ذریعے سے نہیں موجود. فلا یذهب الامر الى غیر النہایہ، پس یہاں پر بات لامتناہی کی طرف نہیں جائے گی، تقرر ذات لازم نہیں آئے گا. اچھا، آخر میں مرحوم علامہ رحمت اللہ علیہ ایک اور نظر اس مسئلے میں جو جلال الدین دوانی کی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ دوانی، محقق دوانی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، معروف شخصیت ہے عالم علم کے اندر، کہ اس کے بہت سارے آثار بھی ہیں. یہ محقق دوانی آغاز میں تو اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تھے، یعنی ایک سنی مفکر ہے، اشعری مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے. لیکن بعد میں مرحوم قاضی نور اللہ شستری اور بعض اور بزرگان کا ماننا ہے کہ دوانی آخر میں شیعہ ہو گیا تھا، اور دلیل کے طور پر ان کی کتاب نور الہدایہ، اس کے اندر انہوں نے آشکارا اور علنی طور پر اپنی شیعت کا اعلان کیا ہے نور الہدایہ میں. تو بہرحال یہ جلال الدین دوانی، محمد ابن اسعد دوانی، یہ 9ویں 10ویں قرن اور صدی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور بڑی معروف شخصیت ہے، بہت ہی معروف شخصیت ہے. ان کے تجرید پر، شرح تجرید پر حواشی بہت زیادہ معروف ہے. حاشیہ قدیم ہے، حاشیہ جدید ہے، کہ حتیٰ بعد والے بزرگان نے ان کے ان تعلیقوں پر تعلیقیں اور شروحات لکھی ہے. کہ یہ ایک بہرحال بہت عظیم شخصیت تھی، اور خصوصیت سے محقق دوانی کا صدر الدین دشتقی سید سند کے نام سے معروف ہیں، شیرازی تھے. ان کے ساتھ اچھا خاصا جھگڑا رہتا تھا. البتہ جھگڑے سے مراد وہی علمی جھگڑا، معمولاً ان کے آپس میں مناظرے ہوتے تھے، بحث و مباحثے ہوتے تھے، بہت تند و تیز بھی بحث و مباحثے ہوتے تھے. اور جب صدر الدین دشتقی کا انتقال ہو گیا تو پھر معمولاً ان کا بیٹا، سید سند کا بیٹا غیاث الدین منصور، ان کے ساتھ ان کے جھگڑے چلتے رہے اور آپس میں بحث و مباحثے چلتے رہے. الایالن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محقق دوانی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس کے بہت سارے آثار ہیں، 25-30 کے قریب آثار ہیں. رسالۃ فی اثبات الواجب، الحاشیۃ القدیمہ فی شرح التجرید، یا الحاشیۃ الجدیدہ فی شرح التجرید، یا شیخ اشراق کی کتاب حیاکل النور اس کی شرح لکھی ہے. تہذیب المنطق پر حاشیہ لگایا ہے، شرح المطالع فی المنطق پر حاشیہ ہے ان کا، شرح عضدی پر حاشیہ ہے، المحاکمات پر جو ہے وہ کیا ہے
ایک حاشیہ ہے حکمت العین پر حاشیہ ہے کہ معمولاً حاشیہ نویستے ہی ہے، اور انموذج العلوم ان کی کتاب ہے، علم کلام کی تعریف کے بارے میں ان کا رسالہ ہے، اور علم حیات میں جو مشہور کتاب ہے چغمینی کی اس پر اس کا حاشیہ ہے، شرح شمسیہ پر اس کا حاشیہ ہے، اور اسی طریقے سے الرسالۃ النصیریہ فی الکلام اس کی انہوں نے شرح لکھی ہے، فارسی زبان میں تصوف و عرفان پر کتاب لکھی ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور ان کی معروف کتاب اخلاق جلالی ہے کہ جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے اخلاق ناصری لکھی تھی اس کے سبق پر اسی طریقے سے محقق دوانی نے اخلاق جلالی کتاب لکھی کہ اس کا سبق طریقہ وہی کلیلے و دمنے کی طرح ہے، اور اسی طریقے سے ان کا ایک اور رسالہ ہے خلق الاعمال کے نام سے، اسی طریقے سے رسالتون فی التوحید ہے، اور ایک رسالہ نور الہدایہ ہے کہ نور الہدایہ کے اندر انہوں نے واضح طریقے سے اپنی تشیع کا اور شیعت کا اعلان کیا ہے۔ الایالن 9ویں 10ویں صدی کی شخصیات میں سے محقق دوانی ایک بہت ہی فعال اور ذہین قسم کے انسان ہیں، البتہ معمولاً جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کی تحقیقات ان حواشی کی شکل میں آئی ہوئی ہے۔ خوب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ معمولاً اسفار کے اندر جس مقام پر محقق دوانی کو نقل کرتے نقد کرتے، البتہ یہ چیز اس بات کا سبب نہیں بنتی کہ اس کی شخصیت بالکل بیکار ہے، نہ بلکہ ملا صدرہ جیسا بندہ اہتمام کے ساتھ اس کی باتوں کو نقل کرے اور اس کے بعد نقد کرے، یہ خود اس شخصیت کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ خود ملا صدرہ جیسا بندہ وقت نکالتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، اور اسفار کے اندر مفصل طریقے سے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتا ہے، تو بہرحال یہ اس کی عظمت پر دلیل ہے۔ اصالت وجود کے بارے میں ایک مسلک محقق دوانی کی طرف منسوب ہے، وہ مسلک اس طریقے سے ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محقق دوانی اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت اور اصالت ماہیت اور اعتباریت وجود کے قائل ہیں، دونوں کے قائل ہیں، لیکن دونوں کے قائل ہیں اس طریقے سے، کہتے ہیں کہ خدا کے مورد میں وجود اصیل ہے، خدا وجود محض ہے، درست ہے، خدا موجود ہے۔ ماہیات کے مورد میں وہ کہتے ہیں ماہیت اصیل ہے، البتہ ماہیت کو ہم موجود کہتے ہیں، لیکن ماہیت کو موجود اس معنی میں نہیں کہتے کہ وہ وجود رکھتی ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ماہیت موجود ہے یعنی وجود کی طرف، یعنی خدا کی طرف منسوب ہے۔ دیکھیں مشتق کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہاں پر محقق دوانی اس مشتق کے معنی میں کچھ اور زیادہ توسعہ اور وسعت دیتے ہیں۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں مشتق وہاں پر استعمال ہوتا ہے جب وہ مبدأ اشتقاق اس چیز کے اندر موجود ہو، مثلا آپ کہتے ہیں عالم، علم جب اس عالم کے اندر ہوتا ہے آپ اس کو عالم کہتے ہیں، خوب عام طور پر مشتق ایسے ہوتا ہے، لیکن محقق دوانی کہتے ہیں کہ نہ، ضروری نہیں ہے کہ مشتق میں ہمیشہ اس طریقے سے ہو کہ مبدأ اشتقاق اس چیز کے اندر موجود ہو، نہ، یہی کہ مبدأ اشتقاق سے وہ شے نسبت رکھتی ہو پھر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، مثلا جیسے لابن یعنی دودھ بیچنے والا۔ اب لابن کا معنی یہ نہیں ہے کہ من ثبت لہ اللبان جو دودھ دیتا ہے، نہ، لابن دودھ بیچنے والا۔ یا مثلا آپ کہتے ہیں تامر کھجور بیچنے والا، خوب آپ یہاں پر یہ نہیں کہتے من ثبت لہ التمر، خود تمر تھوڑی دیتا ہے، خود تو کھجور بیچتا ہے۔ تو جہاں پر مشتق میں مبدأ اشتقاق کی طرف منسوب ہو تو بھی آپ اس کو مشتق کے ساتھ نسبت دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بابا الواجب موجود میں واقعاً خدا عین وجود ہے، لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں نا الانسان موجود، نہ ان کے انسان وجود رکھتا ہے بلکہ وجود کی طرف نسبت رکھتا ہے، وجود کی طرف کیا رکھتا ہے؟ نسبت رکھتا ہے۔
نہ کہ خود وجود رکھتا ہے۔ خب یہ محقق دوانی کا نظریہ ہے کہ اس کو ذوق متعلہین کا نظریہ بھی کہتے ہیں، ذوق تعلہ، جو انسان الوہیت میں عرفان میں غرق ہے وہ اس طریقے سے کہے گا وجود فقط خدا کے لیے ثابت ہے اور ماہیات منسوب الی الوجود ہے۔ خب پس کارن اصالت وجود کا خدا کے مورد میں قائل ہو جاتا ہے اور ماہیات کے لیے وجود نہیں ہے، پس ماہیات کا تحقق کیسے ہے؟ اس اعتبار سے کہ واجب کی طرف فقط منسوب ہے، اس اعتبار سے ماہیات تحقق رکھتی ہے۔ خب یہ وہی اصالت ماہیت والا معنی ہو جائے گا۔ اللہ با فرماتے ہیں کہ ہمارے بیانات سے اس قول کا جواب بھی ہو گیا۔ آغا دوالی، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماہیات ذات واجب کی طرف نسبت کی وجہ سے تحقق پیدا کرتی ہے، ہمارا سوال ہے اس نسبت کی وجہ سے ماہیات میں نسبت سے پہلے والی حالت میں اور بعد والی حالت میں کوئی تفاوت آیا یا نہیں آیا؟ خب اگر آپ کہیں تفاوت آیا تو مابع تفاوت وہی وجود ہے، اور اگر تفاوت نہیں آیا تو یہ وہی انقلاب ہے۔ وہ جو پہلے دلیل میں اشکال و جواب میں ہم نے مطلب ذکر کیا تھا، عیناً وہی مطلب اس کو یہاں پر رد کرنے کے لیے کہیں گے۔ دیکھیں عبارت کا ترجمہ کرتا ہوں، تتمہ انشاءاللہ اس بحث کا آخری کل عرض کروں گا۔ وَيَظْهَرُ بِمَا تَقَدَّمَ، گزشتہ مباحث سے ظاہر ہو گیا کیا؟ ضعف قول آخر فی المسئلہ، اس مسئلے کے اندر جو ایک اور قول ہے اس کا ضعف بھی واضح ہو گیا۔ منسوب یعنی قول کی صفت، وہ قول کے جو منسوب ہے محقق دوانی کی طرف، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ أَصَالَةُ الْوُجُودِ فِي الْوَاجِبِ تَعَالَى، واجب تعالیٰ کے مورد میں آپ کہیں کہ وہ اصیل ہے یعنی عین وجود ہے۔ وَأَصَالَةُ الْمَاہِیَّةِ فِي الْمُمْكِنَاتِ، اور ممکنات کے مورد میں آپ اصالت ماہیت کے قائل ہو جائیں۔ وَعَلَيْهِ، پس اس قول کی بنا پر کیا ہوگا؟ فَإِطْلَاقُ الْمَوْجُودِ عَلَى الْوَاجِبِ بِمَعْنَى أَنَّهُ نَفْسُ الْوُجُودِ، اس قول کے مطابق موجود کو جو آپ واجب پر عمل کرتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نفس وجود ہے، بذات خود وجود ہے۔ وَعَلَى الْمَاہِیَّاتِ، اور ماہیات پر جو آپ موجود ان کو عمل کرتے ہیں، بِمَعْنَى أَنَّهَا مُنْتَسِبَةٌ إِلَى الْوُجُودِ، ماہیات منتسب إِلَى الْوُجُودِ ہے۔ کہ یہاں پر ایک دقیق اشکال استاد امینی نجات مطرح کرتے ہیں کہ اس کی توضیح تھوڑی سی کل دوں گا۔ کل لابن و تعمیر، جس طریقے سے لابن اور تعمیر، اب لابن نہیں کہ یعنی وہ جو دودھ دیتا ہے، یہی کہ دودھ کی طرف اس کی نسبت ہے لہذا آپ اس کو لابن کہہ رہے ہیں، تعمیر بھی اسی طریقے سے بمعنی المنتسب الی اللبن والتمر، جو لبن دودھ اور تمر یعنی وہ کھجور وغیرہ کی طرح منسوب ہے۔ ہاذا یعنی خذا، اس مطلب کو آپ لے لیں، یہ ان کا نظریہ۔ آغا علامہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ، لیکن جو ہمارا مذہب ہے، کہ بہرحال اس عبارت کی توضیح دوں گا ضرور۔ فَالْوُجُودُ مَوْجُودٌ بِذَاتِهِ، وجود بذات ہی موجود ہے، وَالْمَاہِیَّةُ مَوْجُودَةٌ بِالْعَرَض، اور ماہیت بالعرض موجود ہے۔ کہ یہ عبارت اہم ترین عبارت ہے اور اصالت الوجود کے بارے میں علامہ کے نظریے کا خلاصہ بھی ہے کہ دیگه توضیح میخواد انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔